راستے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک چرواہے کے پاس سے گزرے، اس سے دودھ مانگا۔ اس نے کہا میرے پاس تو دودھ نہیں، یہ چھوٹی سی بچی ہے، بکری ہے، بہت کم عمر ہے، تو دودھ نہیں دے سکتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا اس بکری کی چھوٹی بچی کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا کی اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ اتر آیا۔ ادھر سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پیالہ نما پتھر لے آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ دھویا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیا، چرواہے کو بھی پلایا اور آخر میں خود نبی علیہ السلام نے پیا۔ چرواہا یہ سب کچھ حیران ہو کے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا من انتا، کون ہے آپ؟ فواللہ، خدا کی قسم، ما رأیت مثلک قط، میں نے تو کبھی ایسا دیکھا ہی نہیں، یہ کیا ہو گیا؟ نبی علیہ السلام نے اس کو پوچھا کہ دیکھو، اس کو کہا کہ اگر تم ہمارے بارے میں کسی کو اطلاع نہیں کرو گے تو ہم اپنے بارے میں تعارف کرا دیں گے۔ اس نے کہا جی میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ رسول اللہ ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا تو فوراً پہچان گیا، اچھا وہی جن کی تلاش کے اندر قریش نکلے ہوئے ہیں، اور قریش کہتے ہیں کہ جی وہ تو بے دین ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں وہی محمد ہوں جس کے بارے میں قریش ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا چرواہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، میں ایمان لاتا ہوں۔ وہ چرواہا ایمان لے آیا۔ پھر اس چرواہے نے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کے ساتھ ہجرت کے اس قافلے میں شریک ہو کے مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی اس کا وقت نہیں آیا، تم یہیں پہ رہو، ہاں جب مدینہ میں میرا غلبہ ہو جائے تو تم اس وقت میرے پاس آنا۔ تو ایک صحابی تھے بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سے مسلمان تو نہیں ہوئے تھے، یہ 70 جنگجوؤں کے ساتھ مسلح ایک لشکر لے کے نبی علیہ السلام کی تلاش میں تھے کہ یہ ملیں، قریش کو پیش کرے، 100 اونٹ لے لے۔ اللہ کی شان، یہ بھی نبی علیہ السلام تک پہنچ گئے۔ جس طرح سراقہ ابن مالک پہنچے، یہ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی پہنچے۔ اب جب ملاقات ہوئی تو پہلے قریب پہنچے تو رات کا وقت تھا۔ نبی علیہ السلام نے بریدہ سے پوچھا من انتا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا بریدہ۔ نبی علیہ السلام نے نیک فال مراد لیا، کہا بریدہ برد سے ہے یعنی ٹھنڈک، یعنی ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پھر پوچھا کس قبیلے سے ہو؟ انہوں نے کہا اسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم سلامت پا گئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے نام پوچھا، تفصیلات پوچھی، پھر انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ رسول اللہ، کہ میں محمد ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ اور حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی تو دنیا بدل گئی، اور اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور آپ کے ساتھ جتنے 70 جنگجو تھے جو مسلح تھے سب نے اسلام قبول کر لیا، اور ان تمام لوگوں نے اس وقت عشاء کی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں ادا کی۔ حضرت بریدہ بہت خوش ہوئے کہ میرے باقی ساتھی بھی مسلمان ہو گئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سورہ مریم کی تفسیر میں کہ اسی رات حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سورہ مریم کا کچھ حصہ سیکھا۔ اب صبح ہو گئی، اب سفر آگے جاری ہونا تھا۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کا کوئی علم ہونا چاہیے، کوئی جھنڈا ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو پسند فرمایا، اپنا نیزہ لیا نبی علیہ السلام نے اور اپنا عمامہ اتار کے اس کے اوپر اس کا جھنڈا بنا دیا اور حضرت بریدہ اسلمی کو دیا کہ لو جی یہ مشورہ آپ کا تھا، اس کو سنبھالیں بھی آپ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے علم بردار، پہلے جھنڈا بردار حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ بنے، اور وہ ساتھ ساتھ لے کے چلتے رہے۔ اور اللہ کی شان، اللہ کی قدرت ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب تھا اور آپ نے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جھنڈا عطا کیا تھا اور وہ لشکر روانہ کرنا تھا کہ بھئی آپ جاؤ، تو حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کا آخری جھنڈا کن کے حوالے کیا؟ حضرت بریدہ اسلمی کے۔ جب حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر پر روانہ ہوئے تو پورے سفر میں یہ جھنڈا، یہ علم نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کا بنا ہوا انہی کے پاس رہا۔ تو اللہ کی شان دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے بنا ہوا پہلا جھنڈا بھی اور آخری جھنڈا بھی حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا۔ اسی طرح ہجرت کے واقعات میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ عام اور مستقل طور پہ تو عبداللہ ابن عریقت جو مشرک تھا، یہ راہبر تھا، یہ راستہ بتایا کرتا تھا،
لیکن اور بھی کچھ لوگ راستے میں ملے جنہوں نے کہیں نہ کہیں کسی جزوی طور پر خاص علاقے تک آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور آپ کے قافلے کی راستے کی رہنمائی کسی درجے میں کی اور یہ خدمات کی۔ انہی کے اندر ایک نام آتا ہے حضرت مسعود ابن حنیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ قبیلہ اسلم کے ابو تمیم اوس ابن حجر کے غلام تھے، اور یہ اوس ابن حجر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پرانے جاننے والے تھے۔ حضرت مسعود ابن حنیدہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں دوپہر کو خضوات کے مقام پہ تھا، میری نظر صدیق اکبر پہ پڑی، میں نے پہچان لیا، میں نے دیکھا ایک شخص کوئی اور ساتھ بھی ہے۔ جب وہ میرے قریب پہنچے تو میں نے انہیں سلام کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ اپنے آقا کے پاس، یعنی میرے دوست کے پاس، ابو تمیم کے پاس جاؤ اور اس کو میرا سلام کہو، اور اس سے کہو کہ مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے، کچھ کھانے پینے کا زیادہ راہ چاہیے وہ بھی دو، اور راستہ بتانے کے لیے کوئی راہبر بھی دو جو ہمیں شارٹ کٹ راستے سے آگے منزل کے قریب پہنچائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی بات سنی، فوراً اپنے مالک کے پاس حاضر ہوا، کہا کہ آپ کے دوست ابوبکر نے آپ کو سلام کہا ہے اور ان کے ساتھ کوئی ساتھی بھی ہیں، ایک اونٹ مانگا ہے، کچھ سامان کی بات کی ہے اور کہا ہے کہ کوئی راہبر بھی دے۔ تو فوری طور پر ابو تمیم نے اپنے غلام کو کہا کہ رہبری کے لیے تو تم ہی ساتھ جاؤ، تم ان علاقوں کو اچھے طریقے سے جانتے ہو، اور ایک اونٹ دیا اپنے گھر سے، اور ساتھ ایک مشک بھر کے دودھ کی دی، اور ساتھ ایک سا کھجور بھی دی کہ جاؤ یہ جا کے مہمانوں کو پیش کر دو۔ اب کہتے ہیں کہ میں ان حضرات کو لے کے چلا، سامان پہنچایا اور لے کے آگے چلنے لگا۔ جب ہم رکوبہ پہاڑ، ایک پہاڑ کا نام ہے رکوبہ، وہاں پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، صدیق اکبر نے نماز پڑھی۔ اب پیچھے نبی علیہ السلام امامت کر رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دائیں طرف تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہو کے نماز کی ابتدا کر رہے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز پیچھے ہیں، نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ نے تلاوت کی۔ جیسے ہی آپ نے تلاوت کی اور قرآن پڑھا، حضرت مسعود ابن حنیدہ کہتے ہیں کہ قرآن تو میرے اندر اتر گیا، اسلام میرے اندر آ گیا، اور میں دوڑ کے دوسری طرف بائیں طرف جا کے کھڑا ہو گیا، نماز میں پیچھے اقتدا کر لی۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک کی جگہ دو ہو گئے، تو نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کو اشارہ کیا نمازی میں، تو وہ پیچھے آ گئے اور یہ دونوں حضرات ایک امام کے پیچھے صف بنا کے کھڑے ہو گئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب ہم قباء پہنچے تو میں نے دیکھا وہاں تو مسلمانوں نے نماز کی جگہ بنائی ہوئی ہے۔ خیر میں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے قباء میں 5 نمازیں ادا کی۔ جب ایک دن پورا گزر گیا، میں نے ان سے اجازت چاہی کہ مجھے اب اپنے مالک کی طرف واپس لوٹنا ہے، مجھے اجازت دیں۔ نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ اس مہمان کو کچھ دے دو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے 20 درہم بھی دیے اور کچھ کپڑے بھی دیے۔ میں وہاں سے نکل کر اپنے آقا کے پاس آیا، سلام کیا اور اپنے مسلمان ہونے کی خبر دی، تو میرے آقا نے کہا تو نے بہت جلدی کی، اتنی جلدی کیا ضرورت تھی دین چھوڑنے کی؟ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا کو کہا کہ آقا میں نے تو ایسا کلام ان سے سنا جو کبھی کسی سے نہ سنا، اور کہتے ہیں کہ میرے آقا بھی بہت جلدی مسلمان ہو گئے۔ حضرت مسعود یہ بھی کہتے ہیں کہ میں بنو سہم میں بہت پہلے مسلمان ہوا، ہاں البتہ حضرت بریدہ جو تھے وہ مجھ سے بھی پہلے مسلمان ہو گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ان کے آقا نے ان کو آزاد کر دیا اور یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب یہ آزاد ہونے کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام نے راہ ہجرت کے اس خادم کو جو ہے وہ 10 اونٹ تحفے کے طور پر عطا کیے۔ سفر ہجرت میں ایک اور صحابی بھی ہیں، ان کو سعد العرجی کہا جاتا ہے۔ العرجی اس لیے کہا جاتا ہے کہ العرج کے مقام پر ملاقات ہوئی۔ تو ان کا واقعہ اس طریقے سے ہے کہ سعد العرجی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ذرا مختصر شارٹ کٹ راستے سے جانا چاہتے تھے۔ مجھ سے بات ہوئی، میں نے کہا جی راستہ مجھے معلوم ہے، جو شارٹ کٹ راستہ ہے وہ رکوبہ پہاڑ کے قریب سے گزرتا ہے، اور وہاں قبیلہ اسلم کے 2 ڈاکو رہتے ہیں اور ان کو مہانان کہا جاتا ہے، گرے پڑے لوگ، برے لوگ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ہمیں اسی راستے سے لے کے چلو جہاں تم ان ڈاکوؤں کی خبر دے رہے ہو، ہمیں راستہ قریب اختیار کرنا ہے۔ جب نبی علیہ السلام قریب پہنچے تو یہ دونوں ڈاکو جو ہیں یہ دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے آپس میں کہا دیکھو یہ تو یمانی ادھر آ گیا۔ نبی علیہ السلام قریب آئے، سلام دعا ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ڈاکوؤں کو ایمان کی دعوت دی، کلمہ پیش کیا، اور دونوں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا المہانان، گرے پڑے لوگ، 2 گرے پڑے آدمی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
بل انتم المکرمان، نہیں بلکہ تم تو بہت عزت والے ہو۔ ایمان آ گیا، عزت مل گئی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔